خیر مقدم ہے آپ کا ناظرین مکرم، ایک بار پھر سے شہاب رمضان میں آپ کا میزبان علی رضا مصطفی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، آج یکم رمضان المبارک ہے، رحمتوں برکتوں فضیلتوں کا یہ مہینہ الحمدللہ اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ ہماری ٹرانسمیشن میں الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ نئے نئے نعت خوان ہوں گے جن سے ہم حضور کی نعتیں سنا کریں گے، چونکہ نعت جو ہے یہ سرور دیتی ہے، گفتگو شعور دیتی ہے، اور عارف بھائی بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ سلسلہ نعت پہ آگے بڑھائیں گے۔ سلسلہ نعت شروع کرنے سے قبل میں دعا کروں گا، عالم اسلام کے بڑے ممتاز و محترم ثنا خان، اللہ نے بے پناہ عزتیں انہیں عطا فرما رکھی تھی۔ پاکستان نہیں پوری دنیا میں لوگ آپ کو حضور کی نعت کے حوالہ سے جانتے تھے۔ سابق سردار رحمۃ اللہ علیہ چند دن قبل آپ کا وصال ہوا، دعا گو ہیں اللہ رب العزت آپ کو غنی کی رحمت فرمائے، حضور کی پہچان شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ کے لکھے ہوئے بہت مشہور زمانہ کلام نعت خوانوں نے، قوال حضرات نے پڑھ کے عزت پائی ہے۔ اب جب تک وہ نعتیں پڑھی جائیں گی حضور کی بارگاہ میں، چونکہ کوئی بھی نعت مقبول تب ہوتی ہے جب حضور کی بارگاہ سے اس کی منظوری ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ آپ کے تو بے شمار کلام سینکڑوں کی تعداد میں مشہور، ایک آپ کا سب سے وہ مشہور زمانہ کلام جو مجھے بڑا پسند تھا، یہی میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں، اللہ انہیں غنی کی رحمت فرمائے۔ ہمارے ساتھ خوبصورت نعت خوان جناب صاحبزادہ بھائی پیر عظیم قادری موجود ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ خوبصورت سا کلام شامل فرمائیں گے۔ عظیم بھائی مائک لیجئے گا اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہوں کہ ناتے انہیں خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی،
کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کئی پشتوں سے غلامی کا رشتہ ہے بہار یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میرے آقا جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ناظرین مکرم، افطار کے جو خوبصورت لمحات ہیں، جس طرح مقبولیت کا وقت ہے، یہ یقین جانی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے ایک بعض اوقات سمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے نا، تو وہ اللہ کے نزدیک اس قدر محبوب ہے کہ باری تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ مجھے وہ بڑی عزیز ہے، بڑی پسند ہے۔ اور اس کے علاوہ روزہ دار افطاری کے وقت جب پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اللہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم تو کہتے تھے جو خون ریزی کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے، لیکن دیکھو فرشتوں، سب کچھ ہوتے ہوئے، سب کچھ ہونے کے باوجود میری رضا کے لیے انہوں نے آج سارا دن بھوک پیاس کاٹی ہے۔ اور صرف بھوکے رہنے کا نام ناظرین روزہ نہیں ہے، اور روزے میں ہر چیز کا آپ روزہ بنا لیجئے کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، جھوٹ سے ہم نے بچنا ہے، بد نگاہی سے بچنا ہے، کسی کی چغلی، حسد، بغض، وعدہ خلافی، ان معاملات کو چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ چونکہ آج یکم افطار ہے، خوبصورت افطاریاں بھی بن رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کچنز میں اپنے کام بھی کر رہی ہیں، خوبصورت لمحات چل رہے ہیں۔ طبی صاحب سے جانیں گے اس حوالے سے کیا کہیں گے، بسم اللہ۔ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہر چیز کا روزہ ہے، ہمارے یہاں ایک دستور ہے کہ کہیں پہ لکھا ہو نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، جی وہاں پہ ہم بڑے سلیقے سے رہتے ہیں، کوئی ایسی مومنٹ کیپچر نہ ہو جائے جس سے آپ کرپٹ ہو جائیں۔ اور ایک طرف یہ پیغام ہے تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں ہے، قرآن میں یہ اس کی محبت کا عالم ہے، اور پھر یہ کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر شخص انڈر آبزرویشن ہے، ہر شخص جو ہے وہ رب اسے دیکھ رہا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ
تم رب کو دیکھ رہے ہو. ہاں واہ 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 واہ. یہ کیفیت نہیں ہے. پھر یہ گمان رکھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے, یقیناً دیکھ رہا ہے. بے شک. تو جس طرح ہم رمضان میں حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ حکم ربی ہے, رب کا حکم ہے. جی رب محمد کا حکم ہے کہ نہیں کھانا تو نہیں کھانا. آپ روزے دار کو بند کمرے میں لے جائیں کہ یار یہ پیسے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, روزہ توڑ لو, وہ نہیں توڑے گا. کیوں؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ رمضان کے جانے کے بعد کیا وہ احساس ختم ہو جاتا ہے, وہ کیفیت چلی جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے سب کے جو نفوس ہیں وہ نفس امارہ ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. زندگی ایک روزہ ہے اور موت اس کا افطار ہے. آپ نے بھی صابر سردار صاحب کا ذکر کیا. وہ جس زندگی سے پڑھتے تھے, جس کیفیت سے پڑھتے تھے اور جس محبت سے پڑھتے تھے, ان کے مرنے کے بعد جنازہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ کس مقبولیت کے ساتھ. اللہ 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 اللہ. واہ. ابھی جو 2 دن پہلے سالار چشت دنیا سے گئے, جو بھی جو ہے وہ تشریف لے گئے ہیں, جو ہستی خواجہ غلام فریدی صاحب, وہ کیسا کمال اللہ کا ولی تھا. اسی دنیا میں رہتے ہوئے عز و انکساری کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور وہ جنازہ بتا رہا تھا. تو یہ جو روزہ ہے یہ آپ کو تیاری کروانے آتا ہے. آپ نے دیکھا کہ سمر کیمپ بچوں کے لگتے ہیں, آپ کے بھی اسکول ہیں ماشاءاللہ, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جون جولائی میں سمر کیمپ لگتا ہے, ہم تیاری کرواتے ہیں بچوں کو. تو وہ تیاری کروائی جاتی ہے اس لیے کہ پورا سال اس کا اچھا ہو, اس کے ایجوکیشن جو ہے نا پرفیکٹ ہو جائے, جہاں پہ ویک ہے وہ سبجیکٹ اس کا اچھا ہو جائے. تو رمضان آپ کو تیاری کروائی جاتی ہے کہ جو 11 مہینے ہیں یہ اللہ کی بندگی میں کس طرح گزارنا. آپ نے زندگی کو کس طرح شیپ اپ کرنا ہے, کس طرح تیار ہونا ہے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے. جس طرح مسجدیں بھر جائیں گی, آپ نے دیکھا آج مسجدیں بھری نہیں تھی, نمازی بھرے ہوئے تھے. تو جس طرح ہی چاند رات ہوتی ہے نمازی مسجدوں سے چلے جاتے ہیں. تو ہم نے تو خود سے عہد کرنا ہے, نہ کسی سے عہد کرنا ہے, اپنی ذات سے عہد کریں کہ میں اب انشاءاللہ نماز باقاعدگی سے ادا کروں گا, اور اس سے بھی پہلے میں لوگوں کے حقوق صحیح طرح ادا کروں. کوئی بھائی ناراض ہے اس کو منائیں. سب سے بڑی بات, رمضان کا آغاز والدین سے کریں. اللہ, اگر والدین ناراض ہیں ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگیں. اللہ, یقین جانے ان سے بڑا استاد مرشد ہے ہی کوئی نہیں. آپ کو اندازہ نہیں, آپ گھر بیٹھے ہوئے یہ 2 ہستیاں ہیں کیا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے دعاؤں کا منبع یہاں بیٹھا ہوا ہے, آپ کی قبولیت کا ثمر یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ خزانہ ہے. آپ ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کے دعا کے لیے کہیں. ہر باپ کی, وہ نیک و بد کا معاملہ بعد میں ہے, باپ کی دعا اپنی جو ہے نا اولاد کے لیے ایسے, نبیوں کی دعا امت کے لیے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تو آپ والد سے دعا کروا کے جائیں, آپ برکتیں نصیب ہوں گی. آپ جو اپنی زندگی کو اس طرح شفٹ کر رمضان کو پلان کریں. خاص طور بچوں کو جو ہے آپ اٹھائیں, سحری میں ہم ویسے اٹھ جاتے ہیں, تو بچوں کو پکا کریں نماز کے لیے, اس طرف لے کے آئیں, کیونکہ یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے. اپنے نا عرفی اپنے آپ کو سمجھانے والی بات ہے. فار ایگزامپل کوئی بندہ کچھ دن سگریٹ پی لے, یا کوئی اس طرح کا پان کھا لیا, یا کوئی اس طرح کی حرکت کر لے, تو جب کہا جائے نا کہ اس کو چھوڑ دو, وہ کہتے ہیں عادت ہوگی, چھوڑنا مشکل ہوگی. ماہ رمضان میں پورے 30 دن اس انداز میں بندگی بندہ اللہ کی کرے, اس انداز میں نماز پڑھی جائے, تلاوت کلام مجید کی جائے, کہ رمضان جانے کے بعد ہمیں عادت ہو جائے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, ہم نے چیزیں کرنی. باقی معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ عادت ہوگی, لیکن اس کام میں جیسے ہی آپ نے تو یہ بڑا کیا کہتے ہیں کہ حسن ظن رکھا ہے کہ ہم چاند رات کو مسجدیں خالی ہوں گی, یہ پہلے 5-7 دن کے بعد چیزیں خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. لوگوں کی توجہ بالکل شاپنگ کی طرف ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے, ضروری ہے, لیکن اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے. کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل ایسی ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی رمضان سٹارٹ ہو, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پلان کرتے ہیں اس کو افطار کروانا ہے, وہ بفے بک کر لیں. ہمارے یہاں یہ مزاج شروع ہو گیا ہے, ہم اسمارٹ فون سے اوور اسمارٹ ہو گئے. اسمارٹ فون رکھیں, کس نے منع کیا, لیکن اوور اسمارٹ ہیں. سیلفیز کا دور ہے, ہم جہاں جائیں گے اس کو مسجد میں بھی لگانا ہوتا ہے لوگوں نے کہ آج پہلے دن مسجد میں گیا. اور افسوس یہ کہ ولاگ شروع کر دیے لوگوں نے کہ جی میں نماز, آپ دیکھیے گا آپ کو نظر آ جائیں گے. اس طرح کے لوگ, ہم مینٹلی سک لوگ ہیں کہ ہم نے اس کو بھی انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہے. رمضان کو, رمضان جو ہے وہ برکتیں لے کے آیا ہے, رحمتیں لے کے آیا, اور سرکار پاک دور فرماتے تھے جبریل امین کے ساتھ. اللہ اللہ اللہ, جس آخری سال جو ہے کریم آقا دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں, اس سال 2 بار حضور نے دور فرمایا. اللہ اکبر. یعنی کہ یہ طریقہ قرآن کو یاد کرنے کا صاحب قرآن نے طریقہ بتایا ہے. آج آپ کہتے ہیں ابھی قبلہ وظائف عنایت کر رہے تھے, ہر بندہ وظیفے پہ لگا ہوا ہے کہ جناب بس وظیفہ مل جائے تو میں چاند پہ پہنچ جاؤں, وظیفہ مل جائے میرا یہ کام ہو جائے, میرا وظیفہ ہو, میرا کاروبار کھل جائے. بھائی وظیفہ تو قرآن آپ کو آ گیا ہے, آپ کے گھر میں قرآن آپ نے رکھا ہے. قرآن 2 مقصد کے لیے ہم نے رکھ لیا ہے. جس دن بیٹی رخصت ہوگی ساری خرافات کریں گے, رب کے رسول کو ناراض کریں گے,
اور جو ہے رب کو محبوب کو ناراض کر کے قرآن کے سائے میں بھیجنا ہے، اس قرآن کے سائے کی برکت ہی نہیں ملنی ہے آپ کو. کوئی مر جائے گا، ہم نے مرنے وقت قرآن نکالنا، اس کو ساری زندگی وہ حرام کھاتا مر گیا، رشوت لیتا مر گیا، بہنوں کا حصہ لے کے دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کو اصالہ ثواب قرآن سے کرنا ہے. اس نے کبھی قرآن نہیں کھولا، قرآن پہ گرد پڑ گئی ہے. وہ جو قرآن پہ گرد پڑی ہے نا، وہ صاف کریں، آپ کے دل بھی صاف ہوں گے، گھر کے اندر برکتیں نصیب ہوں گی. صرف یہ دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے. ساری چیزوں کا جو اینڈ آف نکلتا ہے نا کہ ہم لوگوں نے اچھا دین کو معذرت چھوڑ کے دیا. ساتھ جو آپ کے مذہبی طبقہ ہے وہ بھی دین سے کچھ اس طرح دور ہے کہ لوگوں کو تو سکھا رہے ہیں لیکن خود پیسے بٹول رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دین سے دوری ہے. ہمارا اپنا قبیلہ، ہم بات نہ کریں پھر لوگ کہتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ پیسے لے رہا ہے، ہر بندے کا رزق لگا ہوا ہے. لگا ہوا. ہمیں بیسیکلی خود کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہم نے آخر کرنا کیا ہے، ہم نے بچوں کو کس طرح تربیت کرنی، خود کو کس طرح شیپ کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. رمضان مصطفی صاحب بہت اچھی جی، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی بھائی عارف طیبی صاحب نے. بہت سارے پہلو پہ گفتگو ہو گئی. ناظرین کرم، ماہ سیام ماہ رمضان جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں یہاں سے سب سیکھنا چاہیے. جس طرح طیبی صاحب نے بتایا کہ ہمیں اپنی روٹین اس انداز میں سیٹ اس رمضان تو کر لینی چاہیے نا کہ رمضان جانے کے بعد بھی ہماری جو نماز کی پابندی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، یہ وہ ساری چیزیں، کیونکہ ہم روزے میں کھاتے اس لیے نہیں ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. تو عام دنوں میں بھی ہماری یہ روٹین ہونی چاہیے. بند کمرے میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، رب کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے، رب سے ہم چھپ نہیں سکتے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ماہ سیام کا، ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرم، وقت ہو جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. خیر مقدم میں آپ کا ناظرین کرم ایک بار پھر سے شہاب رمضان میں آپ کا میزبان علی مصطفی حاضر خدمت ہے. الحمدللہ آج یکم رمضان المبارک ہے اور یکم رمضان کی افطاری ہم آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں. یقین جانیے یہ مہینہ بھی اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا کہ چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوگا. آج یکم رمضان ہے، جس عارف بھائی پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی زندگی کو شیڈول کر لینا چاہیے. کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، نماز کے اوقات کو دیکھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو دیکھنا ہے، اور باقی اپنے ارد گرد میں دیکھیے کہ جس انداز کی افطاری ہم کر رہے ہیں آج، کیا ہمارے نیبرز میں اس طرح کی افطاری ہو رہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں لوگ اس طرح کا افطار کر رہے ہیں. اگر آپ کو کہیں پہ کمی محسوس ہوتی ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو ضرور ان کا خیال کیجیے گا. سلسلہ نعت میں ہمارے خوبصورت نعت خوان مہمان عظیم قادری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. ایک نعت شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کی طرف آئیں گے. جی عظیم بھائی مائک لیجیے گا اور ہدیہ عقیدت پیش فرمائیے گا. بسم اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، واہ 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 واہ. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. واہ. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، بے شک مدینے والا، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ
لگ جا درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اور شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے واہ 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 زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے جزاک اللہ واہ 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 سے بلاوا آ رہا ہے واہ 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 کیا کہنے آپ کے جی بڑی خوبصورت معاشری پیش فرما رہے تھے صاحبزادہ عظیم قادری صاحب ناظرین مکرم کلام بڑا خوبصورت کلام ہے اس کلام کے اشعار بڑے خوبصورت ہیں اس کا وہ جو شعر ہے نا یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے چند ماہ قبل ایک محفل پاک میں اور عارف بھائی ہم اکٹھے تھے بلکہ عظیم صاحب بھی اس میں موجود تھے تو وہاں پہ عمرے کے ٹکٹ ہم نے ہمارے ایک دوست ہیں راشد نور صاحب آپ محفل ہر سال کرتے ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو بھی پڑھنے والے لوگ ہیں اس میں سے کسی نہ کسی کا ایک عمرے کا ٹکٹ نکلے گا اور وہ قرآن اندازی کے تھرو معاملات سارے تھے قرآن اندازی جب ہوتی ہے تو عمرے کا ٹکٹ عارف بھائی کا نکل آتا ہے اتنے لوگوں میں اتنے سارے پڑھنے والوں میں اتنی گیدرنگ میں جب مالک اس طرح کا کرم فرماتے ہیں یقین جانے جب یہ کلام پڑھ رہے تھے عارف بھائی کی طبیعت ہو رہی تھی مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو بندہ مدینے پیسے سے تو جاتا ہی نہیں ہے نا بندہ جب سرکار کی بارگاہ سے مقبولیت ہو جاتی ہے منظوری ہو جاتی ہے بندہ مدینے چلا جاتا ہے اور پھر ماہ رمضان ہو ماہ سیام ہو سامنے سرکار کا روزہ ہو سبحان اللہ کیا کہنے اسی طرح آج سے کچھ 4 سال قبل عارف بھائی آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں گا ایک محفل سے میں فری ہو کے گھر آ رہا تھا تو راستے میں پیر اجمل رضا قادری صاحب ایک محفل میں تشریف لائے ہوئے تھے تو میرے ساتھ والے دوست نے کہا کہ بیان سننے کے لیے چلے جائیے ہم چلے گئے بیان میں وہاں پہنچے تو ہمیں اندازہ ہوا گلشن راوی میں ایک محفل ہوتی ہے بڑی عظیم الشان کہ وہاں پہ نا 10 عمرہ کی ٹکٹ ہیں اور وہ قرآن اندازی میں اور ہزاروں کا مجمع ہے فٹ بال گراؤنڈ پورا فل ہوا ہے تو ہم ہمارے کھڑے بیان ختم ہو گیا قرآن اندازی کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا جی وہ ابھی اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی والا سلسلہ کر لے ہم نے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ڈال دی اور کھڑے ہو گئے اب ہر بندہ دعا کر رہا ہے حضور کی بارگاہ میں اتنے ہزاروں کے مجمع میں تو میرے ساتھ جو دوست کھڑا تھا 3 نام اناؤنس ہو چکے تھے چوتھے نام پہ ہم پہنچے تو میں نے بس نا مذاق میں نے کہا کہ آپ کے بھائی کا نام آنے لگے یہاں سے میرا کہنا تھا وہاں سے میرا نام اناؤنس ہو گیا
मालकों ने वो मेहरबानी की, को 2 मिनट तो मैं वो सख्ते वाली कैफियत और फिर मैं जाकर बताया। तो यहाँ से उम्रे का टिकट निकला तो मैंने घर जाके ना अपनी वालदा को, वो मैं रो रहा था, आंसू थे, मैं हुजूर इतना करम मेहरबानी। मैंने कहा माँ जी आपके उम्रे का टिकट आ गया है, आपने रब्बा जी ने उम्रे के लिए जाना है। वो मैंने अपना उम्रे का टिकट पीर साहब को गुजारिश की, मैंने वालदा वाले साहब को भेज दिया। अब मैं ना बैठा बैठा बातें सोच रहा था, तुम्हारे जैसे बंदा जिसने गुफ्तगू करनी ना वो सोच रहा होता है कि यार ऐसा हो जाए ना कभी, ये भी गुफ्तगू हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। मैंने कहा मैंने ना उम्रे का टिकट अपनी माँ को दिया है, अब कभी सरकार मेहरबानी करेंगे तो फिर मालिक पूरा पैकेज अता करेंगे, मैंने फिर इंशाल्लाह ताला लेना है। वो 1 साल का अरसा गुजरा है, एक महफिल में ऐसे बैठे बैठे पूरा पैकेज अता हो गया, सुभान अल्लाह। मैं सरकार की बारगाह में से होके आया। अब वहाँ जाके करम देखिए, आखिरी दफ़ा जब सरकार से इजाज़त ले रहा था तो मैंने सामने खड़े होकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगार हाजिर है, कुछ नहीं मांगना, आपका शुक्रिया, आपने बुला लिया। अगर कभी साल से पहले बुला लेना दोबारा तो मुझे लगेगा कि मेरी हाज़िरी जो है ना ये कबूल हो गई है। मैं आया, मैं लोगों से डिस्कस किया कि मैं तो सरकार से ये मांग के आया हूँ। मुझे सब ने कहा ऐसे मालकों को आजमाते नहीं। मैं क्या, मैं तो गुनाहगार आदमी अर्ज़ कर आया हूँ, 1 साल की है, देखते हैं क्या बनता है। वो 6 माह कुछ दिन हुए, सरकार ने फिर अता फरमा दिया। मैं 1 साल में 2 मरतबा होके आ गया। अब इंशाअल्लाह प्लान कर रहे हैं मुहर्रम में इंशाअल्लाह आरिफ भाई के साथ इंशाअल्लाह ताला मदीना जाएंगे। आरिफ भाई वो जो कैफियत वाला मामला था, चूँकि बात इस तरफ निकल पड़ी है, जब सरकार ने करम फरमाया, आपका नाम नौस हुआ और करने वाला भी मैं था कि आरिफ भाई को उम्रे का टिकट निकला, वो क्या उस टाइम आपकी कैफियत थी, वो ज़रा बयान कीजिए। सही साहब, इससे मौजू ऐसा चल निकला है कि अल्फाज नहीं चाहते थे। वो करीमों की करीम बारगाह, हाय हाय हाय, दुनिया में जो मर्जी करते हैं, वो ऐसा डर है कि वहाँ पे ना पनाह मिलती है गुनाहगारों को। वो क्या शेर है कि वहाँ की फिजा भी नमदीदा, हवा भी संजीदा, वहाँ का मामला ही और है। फिर सैयदा पाक का एक तरफ सर हो, एक तरफ रसूल मुकर्रम हो, अल्लाह, एक जाने जाने मीर हमजा हो, वाह वाह फिर वाह, गुनाहगार हो, और फिर सामने सरकार का दयार हो, तो वो कैफियत ही और तरह की। ये कभी इस पे हमसे बात ना, दुनिया में ठीक है हम प्रोग्राम्स भी करते हैं, दोस्तों से मिलते भी हैं, मजाक भी हो जाता है, लेकिन एक बारगाह ऐसी है जहाँ हमें पता है कि पनाह नहीं। जब वो मैं आने लगा ना महफिल पर राशिद भाई की, तो मैंने वालदा से कहा कि दुआ करें, मेरा उम्रे का टिकट निकला। मेरी वालदा ने मेरी बेटी से कहा कि बाबा के लिए दुआ करो, उम्रे का टिकट। मेरी बेटी जो है छोटी है, कोई अभी 3 साल की भी नहीं है, तो उसने दुआ की, कहती बाबा आपका उम्रे का टिकट निकला है। वाह। जब अनाउंसमेंट हो रही तो यही कलाम पढ़ा था बिलाल मोइन साहब ने। जब ये कलाम था ना, तो मेरी ये बात मैंने किसी शेयर भी नहीं की कि मुझे 2 दिन पहले ना ख्वाब में ज़ियारत होती है, सुभान अल्लाह, मेरे मुर्शिद करीम की ज़ियारत होती है, और हुजूर का मवाजा शरीफ है, सामने मेरे शहर कामिल खड़े हैं, रश है, और वो खड़े, उनका कद निस्फ ऊंचा नजर आता है, इस तरफ मैं खड़ा हूं। तो मैं कहता हूँ यार सरकार मेरे लिए दुआ कर दे, हुजूर का रोज़ा है, ये मवाजा शरीफ है। तो मैंने कहते मैं दुआ नहीं करता, तुम खुद कर लो। मैंने फिर अर्ज़ की, मैं कहा हुजूर दुआ फरमाए, मवाजा शरीफ है। कहते खुद 3 बार, जैसा मेरी आंख खुल के मैंने वालदा से कहा कि सरकार लगता नाराज़ है मुझसे, मुझे ख्वाब आया, तो ये मामला क्या है। मेरे एक बड़े मेहरबान है साहिब नज़र, उनसे मैं गुजारिश की, मैं कहा ज़रूरी ख्वाब देखा, कहते बड़ा मुबारक ख्वाब है। मैं कहा मैं फिक्रमंद हूँ इस बात पे कि उन्होंने, तो कहते उन्होंने खुद कहा है कि हुजूर की बात में, और 2 दिन बाद मेरा वो टिकट निकल आया। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तो बात ये है कि ये तो बाकी करम है उनका, वरना हमारी तो औकात, जितने गुनाहगार हैं और जितने हम का नालायक लोग हैं, ये तो बस उनकी मेहरबानी है, उनका करम, फिर उनका करम है, उनके करम की बात। हाय वाह वाह वाह। बात ये, और मैं जब अशार पढ़ रहे थे, वो रमजान हम एक यहाँ इफ्तार करते हैं, आपको पता अभी गए माशाल्लाह जुम्मे का सुफरा, वो जुमेरात का, सुभान अल्लाह, और पीर शरीफ का, पीर शरीफ का क्या मंजर है सुफरे का। और फिर एक और जो सोचना है वो सामने आ रहा है, जो दिल में भी बात आई है मालिकों ने वही पूरी कर दी। वही ये कैसी वहाँ के मामलात है, और जो एक जो नहीं गया ना उसकी जो दुआ है हमें दिखा दे, और जो हो आता है ना, जो हो आता है ना, वो फिर बीना हो जाता है, वो कहता मालिक बार बार, फिर उसका दिल नहीं भरता। और मदीना शरीफ की फिजाएं भी, वहाँ के लोग बड़े मीठे, वहाँ के लोग प्यार करने वाले, क्या कहने हुजूर की बारगाह के। हमारी है इसमें कि अल्लाह ताला जो है हमें जो है ना फिर वो हाजी का शुक्र करें इंशाल्लाह। इरादा भी है सरकार कबूल करे, कल इंशाल्लाह सलीम साहब भी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह, कि हम पूरे इंशाल्लाह मुहर्रम शरीफ में इंशाल्लाह सरकार मेहरबानी फरमा दे, बस सरकार करम फरमा दे तो इंशाल्लाह पूरी टीम के साथ। चूँकि नाज़रीन करम आपको स्क्रीन पे ये 4 लोग नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बैक कैमरा बहुत सारी टीम, हमारे कैमरामैन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, यहाँ के इस चैनल के मालिकान, ये वो हम सब के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के मामलात खैर वाले फरमाए। और यकीन जानिए वो बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है, और उस बड़ी बारगाह में
جتنا بڑا مانگو سرکار عطا فرماتی ہے. میں نے آپ اپنے جیسے گناہگار آدمی کی بات آپ کو بتائی ہے کہ یہ بھی ہو جائے پھر وہ ہو گیا, یہ ہو جائے وہ ہو گیا. میں نے کہا تھا 1 سال میں مالکوں نے 6 ماہ بعد مجھے طلب فرما لیا. یہ ان کی نوکری کرنے کا صلہ ہے. ہمارے ساتھ خوبصورت حافظ صاحب قبلہ سلیم صاحب موجود ہیں. آپ نعت شریف بھی بڑی اچھی پڑھتے ہیں, گفتگو بھی بڑی اچھی کرتے ہیں. آج کا جو وظیفہ ہے آپ نے ہمیں دے دیا ہے. اب میں گزارش کروں گا کہ ایک آخری پیغام محبت آپ سے لیں گے اور پھر آخر میں ایک شعر نعت شریف کا لیں گے, اسی کے سائے میں آپ سے اجازت لے لیں گے. سلیم بھائی, کیا محبت والا سلسلہ, چونکہ مدینہ شریف کی بات شروع ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کی بھی حاضری سرکار کی بارگاہ میں ہوئی ہے تو کوئی ایک واقعہ شیئر کر دیں جس سے یہ ماحول مزید خوبصورت ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میری کیفیت جو ہے نا وہ بہت زیادہ چینج ہو گئی, تو مجھے وہ واقعات یاد آ رہے تھے. میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میرا بھی وہ واقعہ کور ہو جائے, وہ سن لیں ابھی بس جو میرے ساتھ پیش جی بسم اللہ عطا کیجیے. جیسے جیسے عارف بھائی کر رہے تھے باتوں میں ویسے ویسے ہی میرا دل جو تھا نا وہ چاہ رہا تھا کہ میں بھی کروں. تو واقعہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تیری رحمتوں سے کم ہیں عارف بھائی, تیری رحمتوں سے کم ہیں میرے جرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ 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 واہ. اگر تیری رحمتوں سے کم ہیں میرے جرم, اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے جواب. واہ 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 واہ, بہت اچھے, بہت اچھا مصرع. واہ واہ واہ. یہ سرکار کی عنایتیں. میں نے نا میرے ایک دوست ہے, ان کی وائف فوت ہو جاتی ہے تو میں ان کے ساتھ ہی جاتا ہوں گاؤں. لاہور سے لے کے ہم گاؤں چلے جاتے ہیں. گاؤں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ بھائی جان اپنی وائف کو نا اپنے گھر پہ ہی دفن کر دیتے ہیں. تو میرے دل میں ایک چوٹ آئی. 3 دن میں نے وہیں پہ رکا. میرا جو گھر تھا, گاؤں تھا, وہ 3 کلومیٹر تھا. میں نہیں گیا. میں نے کہا ان کو نا یہ کام ان سے کوئی لینا ہے. میں نے 3 دن میں ادھر ہی رہا. درود فاتحہ جو بھی تھا وہ میں نے کیا. تیسرے دن میں نے بازو سے پکڑا اور قبر کے اوپر میں لے گیا. میں نے کہا بھائی جان اس کے اوپر میں آپ سے میں نے ایک بات کر لی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ باجی جان کو گھر پہ دفن کر دیا. پتہ نہیں ان کی وصیت تھی یا آپ کا دل نہیں چاہا, لیکن اگر قبرستان میں دفن کر دیتے تو وہاں پہ سب کے لیے ایک نے دعا کرنے آنا تھا اور سب کے لیے ہو جانی تھی. لہٰذا اب یہاں پہ کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں آئے گا. آپ تو بہت لیٹ آئیں گے, آپ بزنس مین ہیں. تو وہ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر اس کے اوپر نا ایک مدرسہ بنانا ہے. واہ. ایک لفظ ہے نا الف, تو اس کی 10 نیکیاں, لام میم و 30 ہو جائیں گی. برائے صالح ثواب باجی جان. یہ میرا کام ہو گیا. کرونا سے پہلے کی یہ بات ہے, واقعہ ہے. بس وہ شروع ہو گیا کام, اور وہ کرونا سے پہلے ہم نے وہ مدرسہ بھائی جان نے کھڑا کر. سبحان اللہ. اچھا ابھی کرونا آیا نہیں تھا تو مدرسہ تیار ہو گیا تقریباً 6 ماہ کے اندر. تو مجھے نا بلاوا آ گیا. واہ واہ. مدینے سے بلاوا آ رہا. سبحان اللہ. میں سبحان اللہ. پریشان کہ اتنی جلدی, مطلب میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا کہ کیسے حاضری ہو گئی ہے. تو میں جناب والدہ کے ساتھ, والد صاحب کے ساتھ, سسٹر, بھائی اور میں, ہم لوگ جناب یہ سفر ہو گیا. واہ. سفر کر کے آ گئے ہیں. جو میں واقعہ چاہ رہا ہوں کہ میں بتاؤں. بسم اللہ. سفر کر کے آ گئے. دوسرا سفر شروع ہو گیا. مطلب دوسری دفعہ پھر میں سرکار کے ثنا خانوں کے ساتھ گیا. 32 لوگ تھے ہم لوگ. واہ واہ واہ. بیچ میں نقیب بھی تھے, بیچ میں خطیب بھی تھے. سبحان اللہ. پھر گئے. اچھا پھر میں واپس آیا ہوں تو پھر تیسری دفعہ مجھے سرکار نے بلایا. بھائی واہ 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 ماشاء اللہ. تیسری دفعہ سرکار نے بلایا تو میں واپس آ گیا. میں نے سوچا حافظ یہ سوچ تو صحیح کہ تیرے اوپر اتنا کرم کیوں ہو رہا ہے. کیا معاملہ ہے کہ تیرے اوپر اتنا کرم ہو رہا ہے. جیسے عارف صاحب ہے ماشاءاللہ, دین کی اتنی خدمت ہے. بے شک بے شک. ٹی وی کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گائے بغائے دین کی باتیں کرتے ہیں اور دین سکھاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ نئی جنریشن میں, بوڑھوں میں, عورتوں میں, بچوں میں, سب میں کوئی نہ کوئی بات ایسی آ جائے کہ دین کی خدمت ہو جائے. تو ان کو یہ سعادت ملی. تو آپ ماشاءاللہ سے آپ بھی یہی کام کرتے ہیں. الحمدللہ. ہم آپ نعرے لگاتے ہیں سرکار کے گیت گاتے ہیں. تو سرکار نے آپ کو بلایا. پھر میں نے سوچا کہ حافظ تیرا کوئی عمل نہیں ہے, نہ کوئی عمل ہے دکھانے کے قابل. یہ منہ تمہارے دکھانے کے قابل نہیں ہے, تمہارے دکھانے کے قابل آقا. بس یہ عمل تھا کہ میں نے دین کی کوئی خدمت کر لی. ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. مجھ سے خدمت ہوگی, حالانکہ میرے پیسے بھی نہیں لگے, لیکن سرکار نے بلا کے نوازا. بھائی کیا کہنے. واہ واہ واہ. یہ واقعات تھے.
بہت سارے واقعات ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ گاہے بگاہے. ناظرین مکرم بڑی خوبصورت گفتگو, چونکہ آج ہمارا موضوع رمضان شریف کی فضیلت پہ تھا, لیکن چونکہ مدینہ شریف کا ذکر ہوتا ہے جب عاشق ہے وہ پھر تڑپ جاتے, تو مدینہ شریف کی بات نکل آئی. ہمارے ساتھ عظیم قادری صاحب بھی موجود ہیں, آپ بھی مدینہ شریف ہو کے آئے ہیں, سرکار کی بارگاہ سے ہو کے آئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل کے افطار میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی مدینہ شریف کا واقعہ جو ہے ہم شیئر کروائیں گے. چونکہ وقت کی تنابیں کھنچی ہیں, اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.